السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ثنا پروگرام رہنما کے ساتھ۔ آج ہمارا ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اے آئی انڈرسٹینڈنگ آن اینڈ بیٹر ڈیسیژن میکنگ۔ یہ ٹاپک اگر دیکھا جائے تو یہ ٹاپک آج کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اے آئی پہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو کہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اس کو صحیح طرح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے لیے میں نے ایک بہت ہی اپنے معزز مہمان کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر سلمان خطانی۔ سر جو ہیں اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اقرا یونیورسٹی کے اندر، اور سر کی جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ سر بچوں کو بہت زیادہ اپنی ایجوکیشن سے رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ سر اپنا فردر تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر ثنا، آپ کا اور آپ کے ادارے کا مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے۔ میرا نام ڈاکٹر سلمان خطانی ہے۔ میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر اقرا یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اوور دا پیریڈ میں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی پاکستان میں فیوچر لٹریسی، اے آئی لٹریسی کے حوالے سے۔ میں دبئی فیوچرز فورم میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں فیوچر لٹریسی میں۔ اسی طرح لائف بورڈ فاؤنڈیشن جو امریکہ کا ایک بڑا تھنک ٹینک ہے، وہاں پر میں اے آئی لٹریسی کے حوالے سے ان کے بہت سارے بورڈز میں بیٹھتا ہوں۔ بنیادی مقصد اے آئی لٹریسی کی اویئرنیس اور فیوچر لٹریسی کی اویئرنیس ایک عام آدمی تک پہنچانا، تاکہ جو اس کے فوائد آج کے دور میں وہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں۔ تو بنیادی طور پر اس کی جو ہے وہ خواہش ہم نے کی، اور اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اور اپنے بہت سارے کالیگس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچا سکیں۔ جی سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن بورڈ۔ اور ڈیفینیٹلی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، اور ماشاءاللہ سے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ان کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو دس شوز کہ کمپنی کے اندر آج کل اس چیز کی کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے۔ سر ایک اس سے کنیکٹڈ ٹاپک ہے ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنس، جی تو آپ اس کے متعلق کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان لارج لینگویج ماڈلز کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ عام طور پر ابھی لیٹسٹ MIT کی رپورٹس آئیں، جی یا بہت سارے عام لوگوں کے بھی خدشات ہیں، یا پروفیسر ہراری صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان ٹولز کو استعمال کرنے کے بعد شاید ہماری کریٹیوٹی ڈکلائن ہوگی، یا ہمارے انسانوں کے پاس جو ہے وہ اپنے مسلز میموری یا برین میموری جو ہے اس پہ کریٹیوٹی پہ اثر پڑے گا۔ جی تو ابھی کیونکہ بہت کم عرصہ ہوا ہے ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، تو ابھی یہ انیشیل ابتدائی لیول کی رپورٹس ہیں۔ جی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بطور انڈیویجول جب ان لارج لینگویج ماڈلز کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس اے آئی کے ٹول کو استعمال کرتے وقت اپنی اپروچز کو مناسب رکھیں، تو پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کا کام جو ہے وہ اب ہم انسانوں کے پاس ہی ہے، اور وہ ہمیں ہی لینا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈاکٹر صاحب اس طرح دیکھیں کہ اے آئی کو جب ہم ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹول بن جاتا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح ٹول کو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کیا آپ اس کو جو ہے وہ ہتھوڑے کو ٹھوکنے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، یا اسکرو ڈرائیور کو موومنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی جب آپ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اٹ سیلف یہ کوئی خود سے کریٹیوٹی نہیں لا پاتا، اٹ سیلف جو ہے وہ خود سے کوئی کام انیشیٹ نہیں کرتا۔ دوسری اپروچ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اے آئی کو ایز این ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹک اے آئی میں ایجنٹ بننے کے بعد اے آئی نہ صرف وہ اپنے ہمارا کام دینے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، بلکہ ورک فلوز بناتا ہے۔ اس میں جو ہم نے آلریڈی اس کو پرومپٹنگ کی ہوئی ہے، اس کو ورک فلوز ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ اس کے نتائج ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحبہ تیسری امپورٹنٹ اپروچ جو ہے وہ ہے ریلیشنل اے آئی کی۔ ہم تمام دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس موضوع پر بات تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ ایک طے نہیں ہو پایا کہ کیا ہم اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ کو کریٹ کرنے کے لیے، کو پارٹنر کرنے کے لیے ہم اپنے ریلیشن شپ اس سے کیسے انہانس کریں، ہم اس سے ریلیشنل انٹیلیجنس میں کس طریقے سے انوالو ہوں۔ تو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیٹا ڈریون ہونے کے لیے اگر ہم دیکھیں ان ساری بڑی کمپنیز نے
NLP کے پروسیس کو اپنایا، یعنی عام انسان، عام آدمی نیچرل زبان میں کمپیوٹر سے بات کر سکتا ہے، AI سے بات کر سکتا ہے جی اور اس کی بنیاد پر اس سے فوائد لے سکتا ہے۔ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اوپن AI کی ایک کمپنی کے پاس دنیا بھر میں 4 بلین، یعنی دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ کے ان کے پاس یوزرز موجود ہیں۔ جی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب اس کو ٹیکنیکلٹیز سے نکال کر عام آدمی تک پہنچایا تو اس کی ایکسس بڑھا، ان کی اسکیلیبلٹی آئی ان کے کاروبار میں۔ اسی طریقے سے ہم AI لٹریسی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں، جی کہ جب بھی کمپنیز، انڈیویجولز، ادارے، تمام عمر کے لوگ اپنے آپ کو جس طریقے سے ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، اب ہمیں AI کی بھی لٹریسی، AI کا استعمال، کیا اس کے خدشات ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، اس سے بھی اویئر رہنا ہے، جی تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی مستقبل کی جو کریشن ہے، مستقبل میکنگ کا جو پروسیس ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہ کہ ہم آؤٹ سورس کر دیں کسی اور AI کے سورس پہ یا AI کی پروپگیشن پہ۔ بالکل، بہت اچھی بات کی سر نے، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ AI کو بھی آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس بات پہ دیکھا جائے تو AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ جس طرح، سر اگر آپ، ویسے میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے، آپ نے یہ کہا کہ AI کو آؤٹ سورس جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا بلکہ انکیوبیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے نارمل حالات میں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، اور وہاں پہ اگر بہت زیادہ مطلب انٹیلیجنس لیول ان کا ہائی ہے یا ایکسپرٹیز، ہم زیادہ ورڈ بیٹر یوز کریں گے، بہت زیادہ ہائی ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ دے آر دی ایکسپرٹس اینڈ دے آر لیڈنگ ایز ویل، تو پھر ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اس معاملے میں انکیوبیشن میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اور برننگ کویشچن ہے، تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن۔ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس اور سرویز آ رہے ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکن کمیونٹی میں، کینیڈین کمیونٹیز میں، آسٹریلین کمیونٹیز میں بہت کم استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا، پاکستان، کینیا، جہاں پر یہاں پر لوگ اس کو بہت بڑی تعداد میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کے استعمال کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتے ہیں، تو ان میں خواہش زیادہ ہوتی ہے اپنے حالات بہتر کرنے کی، اپنے ارد گرد کے حالات بہتر کرنے کی۔ اسی میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لارج لینگویج ماڈلز جب بنائے گئے تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہ اردو زبان میں یا دیگر علاقائی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ اس طرح کے ٹولز ہیں کہ اس کو کوئی بھی عام آدمی سیکھ کے اس کو لوکلائز کر سکتا ہے، جیسے کہ اس کی ایک سمپل اگزامپل ہے گوگل کا نوٹ بک LM۔ اب اگر آپ کوئی پروفیسر ہیں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی تیاری کر رہے ہیں، کسی چیز کو آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آتی ہے تو آپ وہی ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، انگریزی میں بنا سکتے ہیں، اردو میں بنا سکتے ہیں، سندھی زبان میں، پشتو زبان میں۔ اب آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ کوئی 5 بڑے پروفیسرز ہیں یا کوئی 5 بڑی فزکس کی تھیوریز ہیں، آپ ان کے لنکس ایک ساتھ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا کرسٹ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، اس سے بیک اینڈ فورتھ اپنی زبان میں چیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اسی ریسرچ کے لیے چیٹ باٹ بن جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں وہ پھر آپ کے لیے آن لائن آپ ہی کی زبان میں پوڈ کاسٹ بھی کریٹ کر دیتا ہے، تو ایک آڈیو پوڈ کاسٹ ڈاکٹر صاحبہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو اب ایک انڈیویجول کو جس کے لیے پہلے بہت سارے مسائل تھے سیکھنے کے حوالے سے، تو اب جس طرح سے ہم اس کو AI لٹریٹ ہوں گے، اردو میں استعمال کرنا شروع کریں گے، علاقائی زبانوں میں استعمال کرنا شروع کریں گے، تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک خیال ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لوکل سولوشنز لا پائیں گے، لارج لینگویج ماڈلز ایز سولوشنز ان آر کمیونٹی، ان آر کارپوریٹ سیکٹر، وہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ وہ بالکل ہو پائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹس میں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ لکی انرجی گروپ ہے، گدون ٹیکسٹائل ہے، آغا خان گروپ ہے، آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے، یہ تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں اب یہ اوپن ہوئے ہیں، AI کنسلٹنسی لے رہے ہیں، آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو آپ کا سوال تھا کہ ڈیٹا ڈریون ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کس طریقے سے ایفیشنسی کو اور افیکٹونیس کو بیٹر کرے گا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیشن کا پروسیس تھا، ہم تمام لوگ اس پروسیس کو دیکھ رہے تھے۔ اب ان AI لٹریسی کے بعد AI کے یہ جو ٹولز اب آ رہے ہیں، عام آدمی کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اگر اس کو ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ نہیں آتی تو بھی وہ نو کوڈ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ جو امپاورمنٹ آئی، اسی بنیاد پر ہم تمام لوگوں سے اس کی پروپگیشن پہ کام کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اب وہ دور چلے گیا ہے جہاں پر انگلش لینگویج ایک بیریئر تھا، ٹیکنیکل لینگویج ایک بیریئر تھا، اب ایسا نہیں ہے۔
اب جب آپ اس کو استعمال کریں گے، اپنے لوکل سلوشن کے لیے استعمال کریں گے، تو یقینی طور پہ آپ اپنے لوکل سلوشنز کے ساتھ ساتھ لوکل پلیٹ فارمز، لوکل اسٹارٹ اپس بھی کریٹ کر پائیں گے، اور بالکل ہمیں امید ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا. اور ہم اپنے ایک پلیٹ فارم سے اے آئی آٹومیشن کے پروسیسز کو آفر کر رہے ہیں. ایل ایل ایم ایز سروس، شارٹ ایل ایم ایس ایل ایم جس کو ہم کہتے ہیں، ایز سروس ہم دے رہے ہیں، کنسلٹنسیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ دنیا بھر کا فنومینا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بگ فرمز میں ہو رہا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے سیٹیا کمپنی تک، لوکل ایس ایم ایز تک آئے گا. اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ان ایس ایم ایز کو امپاور کرتے ہوئے جو آلریڈی ان کے اسٹاف ہے، جو آلریڈی ان کے امپلائیز ہیں، ہیومن ان دا لوپ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم ان کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہیومن کے پاس ہو. لیکن جو اس پروسیسز میں جو اس کو ہیلپ کرنی ہے لارج لینگویج ماڈلز نے اور ڈفرینٹ ورک فلوز نے، وہ ہم ان کو امبیڈ کر کے اور اس پہ ان کو ٹریننگ دیں. تو یہ ایک ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جیسا سوال کیا کہ کس طریقے سے یہ ہو پائے گا، تو اب یہ ہونے کی طرف ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے سر، دس از ویری مچ پروگریسو. اور اگر دیکھا جائے تو کمپنیز اگر اس کو اڈاپٹ کرنی ہے، اسپیشلی دوز ہو آر ناٹ ملٹی نیشنلز بٹ جو سول پروپرائٹرز ہیں، تو یہ چیز ایک بہت زیادہ چینج آف مائنڈ سیٹ پہ بھی جو ہے فوکس آپ کر رہے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آر یو فیسنگ اینی ہرڈلز ان دی اڈاپشن پروسیس؟ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے بالکل دنیا بھر میں ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے، اور یہ کنسرن ہونا ہی چاہیے. یہ لٹریسی کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو، کسی ٹیکنالوجی کو سیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں کہ اس کے اچھے پہلو کیا ہیں، اس کے برے پہلو کیا ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ اے آئی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری متس ہیں، بہت سارے کنٹروورشل ویوز ہیں جو موجود ہیں، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہے ٹیکنیکل یوزرز کی جو کہ اس بات کو ڈسکریج کرتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ نو کوڈ پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیپ سیک کو، کیمی کو یا کلاؤڈ کو، ڈفرینٹ پلیٹ فارم جو فری ہیں، ایزیلی اویلیبل ہیں، اردو زبان میں اویلیبل ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایگزیکیوشنز کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے نقطے کی طرف سوال اٹھایا کہ کیا مسئلے آتے ہیں. تو بیسیکلی افیکٹونیس اور ایفیشنسی ہم تمام لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جو بنیادی مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کا یہ بنیادی ڈر ہے کہ کیا یہ ہماری جاب تو ریپلیس نہیں کرے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی دیکھیں امریکہ میں، کینیڈا میں بڑے لیول پر جو ہیں لوگ، ان کی ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دس ایجنٹک موومنٹس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجنٹس آ رہے ہیں، اے آئی ایجنٹس آ رہے ہیں، تو پورا پروسیسز ایچ آر کے، فائنینس کے، مارکیٹنگ کے، وہ سارے کے سارے جو آٹومیٹائز ہو رہے ہیں. تو اب پاکستان میں اول تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ڈیٹا کتنا ڈیجیٹلائز ہے، پھر یہ پروسیسز ہم کب تک اڈاپٹ کریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہمارے پاس جو ایک امپلائی ہے وہ صرف اپنی جاب پہ کام کر رہا ہے، یا وہ اور بھی سروسز ہیں جو اپنے امپلائر کو پرووائڈ کرتا ہے، لائک سوشل کنیکشن، سوشل کنیکٹیوٹی. ایک ہمارا ایک کلچر ہے، ہم تمام لوگ مل جل کر آلریڈی فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، وہی ہمارے کارپوریٹس میں بھی دکھتا ہے. تو اس تمام چیزوں میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اے آئی کے حوالے سے اگر اسکول لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ اگر اس کی ترویج کی جائے، اس کو اشاعت میں لایا جائے، تو یقینی طور پہ پھر ہم جب اپنے نیکسٹ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف موو کریں گے تو ہماری پاپولیشن زیادہ الائن ہوگی. اس لیے ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح آپ نے، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ ابھی میری ایک کتاب آ رہی ہے اے آئی ڈیزائننگ ٹمارو کے حوالے سے، اور اس میں اس کا بنیادی منظر نامہ یہی ہے، پس منظر یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس کتاب کے ذریعے کیسے لٹریٹ ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے ڈاکٹر صاحبہ ورک شیٹس دی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ان ورک شیٹس کو پورا کرتے ہوئے فیوچر لٹریسی اور اے آئی لٹریسی، یہ اس وقت ٹاپ دنیا کی 2 بڑی لٹریسیز ہیں، اگر آپ اس سے اویئر ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے فیوچر کو اپنی مرضی کے مطابق کریٹ کرتے ہیں. اور جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اے آئی، آپ اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں اس فیوچر ڈیزائننگ میں. ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے سر. بک رائٹنگ آئی تھنک از اے ویری چیلنجنگ تھنگ، اور اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس نے کتاب لکھ لی نا، اس نے ایک پہاڑ سر کر لی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ جو ہے بک لکھنا کتنا مشکل کام ہے.
ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو پبلیکیشن کی طرف بھی ابھی آپ نے بتایا کہ لے کر جا رہے ہیں، اور اس کو پرنٹنگ بھی جو ہے آپ کریں گے اور ڈفرینٹ لائبریریز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو ماشاءاللہ سے یہ ایک بہت اچھا سورس ہوگا علم کو پہنچانے کا، اپڈیٹڈ انفارمیشن بچوں کو پہنچانے کا. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر تو صاحبہ. اس میں جو ہے سر، جس طرح کہ آپ نے ماشاءاللہ کتاب بھی لکھی ہے، تو اب ہم اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کیسے اس کی ایکوریسی کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کے ایررز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. یہ بہت اہم سوال ہے اے آئی لٹریسی کے ڈومین میں، کہ بطور یوزر عام انسان کو اور ٹیکنیکل یوزرز کو بھی یہ سمجھنا کہ ہر ایک اے آئی کا ٹول ہر ایک کام کے لیے نہیں ہوتا. بیسیکلی یہی ایک لٹریسی ہے ڈاکٹر صاحبہ جو آپ شروع میں بھی کہی تھی پروگرام کے، کہ جب لوگوں کو ایک اچھا تھم نیل بنوانا ہے یا اچھا ایک لوگو بنوانا ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے بالکل کام کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ریسرچ بیس کام کرانا ہے تو پھر آپ گوگل ڈیپ سرچ پہ جائیں گے، ڈیپ ریسرچ کو استعمال کریں گے، یا آپ پرپیکسلٹی کو استعمال کریں گے. پھر اگر آپ کے پاس لیٹسٹ ورژن ہے کامٹ پرپیکسلٹی کا جو کہ ایجنٹک براؤزر ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ایک مخصوص کاموں کے لیے ہوگا. تو اس اے آئی لٹریسی کے سب سے بنیادی پہلو میں یہی ہے کہ اے آئی ہے کیا، اس کے استعمال کیا ہے، اور کون سا ٹول کس کام کے لیے استعمال ہوگا. اور سب سے بڑا بیریئر ڈاکٹر صاحبہ ہمارے یہاں جو ہماری آڈینس میں ہمیں دکھتا ہے کہ اس کی کس طریقے سے ہم اس کی ایفیشنسی کو بڑھائیں، کیونکہ زیادہ تر مواد انگریزی زبان میں ہے اور آپ اسی کا پوڈ کاسٹ کے ذریعے کاوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو زبان میں عام بول چال کی زبان جو ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس زبان کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. جب آپ یہ ٹول استعمال کریں گے تو آپ میں بھی ایک کیپیسٹی ڈیولپڈ ہو جائے گی کہ انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کا کانٹینٹ اردو زبان میں یا اپنی علاقائی زبانوں میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ نوٹ بک LLM ہو گیا جو کہ آپ اسٹڈیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر چیٹ جی پی ٹی میں اپنے اس کے جو اگر آپ ماڈلز دیکھیں تو اگر آپ ریسرچ بیس کام کر رہے ہیں تو آپ کو تھنکنگ میں ایکسٹینڈڈ ورژن آپ نے لیا ہے یا آپ نے جو ہے اس کو مور ایکسٹینڈ پک کیا ہے. تو اگر آپ رائٹ ماڈل پک نہیں کرتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے جو کام آپ اس سے کرانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایکوریسی میں بھی فرق آتا ہے اور پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اے آئی کا ٹول آپ کے لیے وہ چیز آؤٹ کم نہیں دے رہا جو آپ ڈیزائر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں لٹریٹ ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ سے سر نے کہ سلیکشن آف دا رائٹ اے آئی ٹول جو ہے از ویری امپورٹینٹ ٹو جنریٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آپ کام چاہ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہو تو پھر اس کے ٹول کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اس کے متعلق لٹریسی کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو سر ہم جس طرح یہ اے آئی کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے ریگارڈنگ کہ یہ ایررز جو ہے وہ ریڈیوس کرے اور ہمیں ایفیشنسی اس کی انکریز ہو جائے، پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے، تو اسی طرح اے آئی جو ہے انوویشن اور کریٹیوٹی یہ بھی دو بڑے انٹرسٹنگ ورڈز ہیں. بہت انٹرسٹنگ اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کیا اے آئی جو ہے ہیومن بینگ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو کیا وہ اسکیچ کر دیتا ہے، اس کو ایک طریقے سے پروٹوٹائپ کی فارم میں لے کر آ جاتا ہے؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ. ابھی جس طرح حران نے بھی کہا کہ پچھلے انڈسٹریل ریولوشن میں تو ہم نے پٹھے آؤٹ سورس کیے تھے مشینوں کو، اس والے انڈسٹریل ریولوشن میں ہم اپنا دماغ آؤٹ سورس کر رہے ہیں کیا اے آئی کو، تو اس کو ایک ایلین انٹیلیجنس کہہ رہا ہے. ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جس طرح ابھی پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ کریٹیوٹی اور انوویشن کے لیے لارج لینگویج ماڈلز کے ساتھ آپ کس طریقے سے کانٹریکٹ بناتے ہیں. اگر تو آپ کا کانٹریکٹ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک آپ کا ٹول ہے یا یہ آپ کا ایک ایجنٹ ہے. ایجنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کہا کہ یہ کام ہے، یہ پارسل ہے، یہاں سے لو، وہاں پک کر دو، اور اس درمیان میں جو پروسیسز ہیں اس کو فالو کر دو. لیکن اگر آپ اس کو اپنا پارٹنر بنا کر کو کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو پھر جو اپروچ ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل اے آئی. یعنی اب تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ریلیشنل انٹیلیجنس بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. جب آپ اس اے آئی کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں، آپ اس میں ہمارے بنائے ہوئے پروٹوکولز کو جب فالو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ناول سولوشنز لاتا ہے، اس طرح کے انوویٹیو سولوشنز لاتا ہے جس کی کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنل لٹریچر میں بھی بات نہیں ہو رہی.
پھر ڈاکٹر صاحبہ اس میں سوال جو زیادہ اعتراض اٹھتا ہے کہ لارج لینگویج ماڈل کرتے کیا ہیں کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اسی کی مختلف پیٹرنائزیشن کرتے ہوئے دوبارہ سے ریکریٹ کر دیتے ہیں. تو وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس میں اوریجنلٹی کا ایشو آتا ہے, کہ انوویشن کا ایشو آتا ہے. لیکن اگر آپ اے آئی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایز اے کو کریٹر جا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس میں آپ اس کی پروٹو سیلف کو, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی میٹامورفیکل یا میٹافور لیول پہ جب آپ اس سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وی آر پارٹنرز, تو پھر آپ اس میں کریٹیوٹی کلیئر کرتے ہیں, کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس میں ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اپنے اس ماڈل میں جو آنسر دینے کی کوشش کی کہ اب یونیورسٹیز کا یا اکیڈمیا کا یا ڈفرینٹ اسکولز کا یہ مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں تو وہ لارج لینگویج ماڈل سے آؤٹ پٹ لے آتے ہیں, تو اب اس میں کریٹیوٹی یا انوویشن کہاں سے لائیں. تو اس کے لیے ہم نے نوولٹی کیمپس اپنے پاس ایک ہماری آنے والی ایک اور پروجیکٹ کی کتاب ہے جس میں موجود ہے, اور ہم نے اس میں یونیورسٹیز کو, اکیڈمیا کو یہ سولوشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ ریلیشنل اے آئی کی اپروچ کے ساتھ بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو ایک پورا کا پورا کیمپس دیتے ہیں جس میں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں بچے کو کہ آپ ان لارج ماڈلز کو استعمال کریں. اس کے باوجود بھی اس میں ناولٹی کتنی ہے, اس میں کریٹیوٹی کتنی ہے, اس بچے کے اس جو خیال وہ لارج لینگویج سے ماڈل لے کر آئے اس میں ایگزسٹنگ ڈیٹا میں موجود کتنا ہے, کتنا اس میں جو ہے وہ نیا اپن موجود ہے, کتنی اس میں جو ہے لوکلائزیشن موجود ہے. تو یہ سارے سولوشنز ہمیں ان کے ساتھ بڑھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں دیکھیں ہمارا اپنا لارج لینگویج ماڈل تو کوئی ہے نہیں. ابھی سعودی عرب نے انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے علامہ اپنا ایک LLM جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اسی طریقے سے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے دوسرے اسلامک ورلڈ میں بھی دیکھیں گے, لیکن اب تک معلوم اس میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ سعودیہ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. تو ہم جیسے یوزر کنٹریز میں یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب لارج لینگویج ماڈلز یا اس طرح کی نیشنل NLP نیچرل لینگویجز پروسیسز میں ایک عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اتنی بڑی طاقتور چیز آئی ہے, تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر اس سے ریلیشن شپس اچھے کرنے ہیں, ہمیں اس کی لٹریسی اچھی کرنی ہے. دیکھنا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو دور رکھ ہی نہیں سکتے موبائل سے. ہم سب کا تھا کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہو جائے گا, سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے, ہیلتھ سائنسز کے ایشوز ہوں گے, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں گے. اسی طریقے سے ہم اے آئی کے خطرات جب تک جانیں گے نہیں, ہم اس کی لٹریسی جانیں گے نہیں, ہم اپنے آنے والی نسل کو گائیڈ کیسے کریں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ اس کو اس طرح دیکھیے کہ زیادہ عمر کے لوگ, زیادہ ایکسپیرینس کے لوگ اگر استعمال نہیں کریں گے اور آپ اپنی آنے والی نسل کو صرف اے آئی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو زیادہ ڈیزاسٹریس ہوگا, زیادہ نقصان کریٹ کرے گا. تو بڑی عمر کے لوگ, وہ عمر کے لوگ جن کے پاس اپنا امبارڈڈ ایکسپیرینس ہے, امبارڈڈ ایکسپیرینس سے مراد ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ میں کوئی اگر 6 گھنٹے کی ورکشاپ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے اس پوڈ کاسٹ میں اور آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ بتائیے سلمان آپ کی کیا لرننگ ہوئی اس ورکشاپ میں, تو میں 5-10 منٹ میں اس پورے 6 گھنٹے کے ایکسپیرینس کو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. تو کمیونیکیشن میں یہ انیفیبلٹی تو ہوتی ہے کہ وہ جو 6 گھنٹے کا میرا امبارڈڈ ایکسپیرینس ہے اس کو جب میں نے کمیونیکیٹ کیا تو وہ 5 اور 10 منٹ کا ہی پورا کا پورا میرا میٹافورک لیول پہ میری انڈرسٹینڈنگ بنی. ایسے ہی ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان لارج لینگویج ماڈل سے یا اے آئی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں میٹافورک لیول پہ تو ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, لیکن وہ امبارڈڈ ایکسپیرینس کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ امبارڈڈ ایکسپیرینس اس کو انسانوں سے ہی ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ اکثر اگر آپ اس سے کسی 3 گھنٹے کی ورکشاپ ڈیزائن کروائیں کسی بھی لارج لینگویج ماڈل سے تو وہ آپ کو ٹائم لائن بتائے گا کہ 5 منٹ میں یہ کر دیں, 10 منٹ میں یہ کر دیں, 15 منٹ میں یہ کر دیں, دین یو گیٹ دا ہول کیلیکرم. لیکن اس کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جب ہم کراچی میں جائیں گے کسی جگہ پر ہوں گے تو وہاں لوگوں کو کمپیوٹرز کھولنے میں کتنا ٹائم لگے گا, چیٹ GPT کے لاگ ان کیسے ہوں گے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کیسی ہے, اس درمیان میں کوئی سوال پیدا ہو گیا تو اس پر کوئی اور گفتگو ہوگی, اس درمیان میں پھر تمام ڈسکورسز پیدا ہوں گے. تو وہ امبارڈڈ ایکسپیرینس کا لیک کرنا اس کے پاس اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بطور انسان, بطور ایکسپیرینس جو بھی ہماری امبارڈڈ ایکسپیرینس ہے اگر اس کے ساتھ ہم اے آئی استعمال کریں اور اپنی ینگ جنریشن کو بھی استعمال کرائیں تو یہ بطور معاشرہ ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا, بہت بہتر ثابت ہوگا ہمارے لیے بھی,
نیچر کے لیے بھی اور تمام اور اسپیسیز کے لیے بھی. بالکل ڈیفینیٹلی. اور اگر دیکھا جائے تو آپ نے بہت بہترین بات کی کہ بچوں کی جو سیلف کریٹیوٹی ہے اس کو اے آئی نے کیپچر کرنا ہے. سر یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں اگر ہم ان کو اسائنمنٹس دیتے ہیں تو انہوں نے آج کل یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ دے اپلوڈ اٹ آن چیٹ جی پی ٹی اور چیٹ جی پی ٹی ریزالو دا اسائنمنٹ اینڈ گیو دی آنسرز. اس میں ان کی اپنی کریٹیوٹی نہیں ہے. ابھی جو آپ امبوائڈڈ یہ ایکسپیرینسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل بھی آئی تھنک نہ ہونے کے مطلب وہ تو بچے بتاتے ہی نہیں ہیں. جیسے ہم پہلے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے کسی کمپنی میں جانا ہے اور وہاں جا کے انٹرویوز لینے ہیں تو وہ کچھ پارٹ آف دی امبوائڈڈ ایکسپیرینس ہو سکتا تھا کہ بچے ایٹ لیسٹ گئے تو اور ایٹ لیسٹ انہوں نے جا کے انٹریکٹ تو کیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے وہ اف دے آر یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو write the report, but at least they went there, they got the experience, and to some extent there was some learning. تو point is this thing کہ جب ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی خاص طور پہ انوویشن اینڈ کریٹیوٹی کی تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ بچے جو ہیں ان ماڈلس مطلب جو آپ نے ماڈلس کے نام لیے ان کی وجہ سے ایٹ لیسٹ دے شوڈ کم اپ ود دیئر اون کریٹیوٹی. تو یہ سر اس میں میں بلکہ میرے ذہن میں ایک اور اس سے ریلیٹڈ سوال آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس طرح آج کل ہمارے بچے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اگر اے آئی یوز کرتے جاتے ہیں تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ان کے اندر سیلف کریٹیوٹی ذرا سپریس نہیں ہو جاتی؟ یہ ڈاکٹر صاحبہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ کنسرنز ہیں ہم سب بطور معاشرہ ہمارے کنسرنز ہیں اور یہ ویلڈ کنسرنز ہیں. ہمیں سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے. حتمی جواب جو ہے ہم سب کے پاس نہیں ہوتے. ہم تمام لوگ اس پہ ڈسکورس میں بات کرتے چلے جاتے ہیں, نتائج آتے چلے جاتے ہیں. تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کریٹیوٹی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے تو اب ڈاکٹر صاحبہ میرے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بتایا کہ اگر وہ فصل کا کام کر رہے ہیں ایگریکلچر کا اور وہ اے آئی سے بات کرتے ہوئے جو سولوشنز لا پا رہے ہیں پہلے وہ سولوشنز کسی ایکسپرٹ تک جانا پڑتا تھا ان کے لیے, ایکسپرٹ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب سارے کام ورچولی کرنا پسند کرتے ہیں یا ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم تمام لوگوں کو مجھ سمیت اس بات کو اندازہ کرنا ہوگا کہ اب موڈ آف پروڈکشن چینج ہونے کی وجہ سے جاب نیچرز, ان کے ایکسپیرینسز, ان کی ماڈلٹیز چینج ہو رہی ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ دنیا میں ابھی ہمارے یہاں کے لوگ دنیا بھر میں ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں, ریموٹلی کام کرتے ہیں. تو اگر ایک نوجوان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کو پھر اس کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہوں گی, اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. کریٹیوٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں تو انسانوں کی اوور دا پیریڈ جو میموری ہے وہ کیلکولیٹر آنے کے بعد, کمپیوٹر آنے کے بعد, انٹرنیٹ آنے کے بعد اس میں کوئی خاصا بایولوجیکل فرق نہیں پڑا ہے. دوسرا ہمارے پاس کریٹیوٹی بھی ہم دیکھیں تو کیونکہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ پرابلمس ہم ریزالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیو چیلنجز آتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ہمارے پاس ایک نئی اکنامی کھڑی ہوگی, نئے جاب رولز ہوں گے, نئی مارکیٹس ہوں گی اور ان کے لیے ہم کو تیاری کرنی پڑے گی. تو کریٹیوٹی یہ تو ہو سکتی ہے کہ شاید اب کسی کو 17 کا پاڑا یاد نہ کرنا پڑے یا ٹیبل یاد نہ کرنا پڑے, لیکن 17 کی کانفیگریشن کرتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن وہ کسی ویڈیو میں اس طرح کر لے کہ ایک 3 سال کا بچہ 17 کے کانسیپٹ کو گراسپ کر لے اور اس کے پاس یہ سوال کھڑا ہو جائے کہ کیا میتھمیٹکس نیچر کا پارٹ ہے یا میتھمیٹکس انسانوں نے نیچر کو سمجھنے کے لیے ایجاد کی. تو یہ ایک کریٹیو تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے جو آ جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک مجھے اس طرح کا میرا خیال ہے. جو آپ نے کہا کہ کریٹیوٹی پہ کیا اثر پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ اب ہم زیادہ کریٹیو ہو پائیں گے, زیادہ انوویٹیو ہو پائیں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمارے خدشے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ جو خدشے ہمارے ڈیولپ کنٹریز سے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ویسٹ سے اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے مسائل دوسرے ہیں, ہمارے مسائل دوسرے ہیں. ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں وہ سروائیول کے, ریزیلینٹ ہونے کے, ساتھ ساتھ نیویگیشن کے ہیں. اب اگر یورپ کے یا ناردرن امریکہ کے یا امریکہ کے کچھ ان کے ڈر ہیں
وہ ان کے لیے ویلڈ ہے. جابز ان کے یہاں ابھی فوراً جا رہی ہیں. ہم سب ڈاکٹر صاحبہ چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد, ان اے آئی ریولوشن آنے کے بعد 2022 میں سب کا اندازہ یہ تھا کہ 2023 میں بہت بڑا لے آف ہوگا, بہت زیادہ جاب جائیں گی, لیکن نہیں گئی. 24 میں شروع ہوا پروسیس اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 میں ایکسپیڈائٹ ہو گیا. اب پاکستان میں یہ اسپیڈ آف چینج کب تک امپیکٹ کرے گی؟ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے جو آن لائن ڈیجیٹلائز نہیں ہے, اس کی جو ہے آٹومیشن ہونی ہے, پھر اس کو جو ہے وہ آٹومیشن کے بعد ایجنٹک ورک فلو میں جانا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی خاصا وقت ہے, اسی لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں, اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہیں کہ اے آئی لٹریسی ایک امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے, اور اب اس میں کسی بھی صلاحیت انسان کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا ہی جانتا ہو. اگر وہ بول لیتا ہے تو آپ بات کر کے بات کر لیتے ہیں, بالکل ایسا آپ جو ہے وہ دیکھ کے تصویریں بنا لیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اور سورس آف انٹریکٹیو امرسیو لرننگ کے پہلو ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی سر, آپ نے بہترین بات کی, اور ڈیفینیٹلی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہے, اور وہ ہمیں بہت زیادہ اگر پاکستان کے کرنٹ کنڈیشن دیکھی جائے تو اس میں ترقی کی طرف ہمیں لے کے جا سکتا ہے. تو سر ہم ہیلتھ کیئر, جس طرح ہمارا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر ہم اس میں امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو ڈو یو تھنک اٹ ول ہیلپ اس ان سلیکشن آف میڈیسنز, اینڈ اٹ کین ہیلپ اس ان ڈائگنوسس آف ڈیزیزز, اینڈ اٹ کین ہیلپ ڈاکٹرس, بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے ابھی تک تو ہم نے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو سے پڑھا یا اس پہ ہم نے بات کی, تو کیا یہ جو پروفیشنل سائڈ ہے جس طرح کے ڈاکٹرس ہیں اور بہت ساری مطلب یہ اس کا جو خاص طور پہ ڈیوریشن ہے, جس طرح ڈائگنوسس آف ڈیزیزز از ویری امپورٹنٹ, تو ڈائگنوسس کا اگر ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے یا کوئک ڈائگنوسس آ جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے گی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپ اس سیکٹر میں سر کیا اسکوپ دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم تھیم ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تھیم کو جو ہے اجاگر کیا. جی سر. میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹر صاحبہ ایک تو دو بڑی انقلابی چیزیں ہوئیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ ایچ ایس سی نے میڈیکل سائنسز کے تمام ڈسپلنس میں, کیونکہ میں اور آپ اکیڈمیا سے تعلق رکھتے ہیں, یونیورسٹیز ہم نے دیکھے ہیں کیریکولم میں جو لیٹسٹ پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے ہر ایک ڈسپلن, میڈیکل ڈسپلن میں اے آئی کے کورس کو مینڈیٹری کیا ہے مختلف سیمسٹرز میں, بہت قابل ستائش عمل ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہماری جو 2018 سے ایک اے آئی کی پالیسی جو پینڈنگ تھی وہ اب جا کے اپروو ہوئی ہے, اور وہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ پالیسی لیول پہ بھی کنسنسس موجود ہے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اسٹوڈنٹس کو مینڈیٹری پڑھانا ہے, پالیسی موجود ہے, اب جو بڑا ایک گیپ ہے وہ ہے ایگزیکیوشن کا. اسی لیے ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں کہ اب اتنے بڑے ٹیچرز کو, سیکٹرز کو اب اسکل ہونا ہے. اب اسکلنگ کے لیے ان کے پاس ٹریننگز ماڈلز لانے ہیں, ایسی ٹریننگز جو کہ میڈیکل بیک گراؤنڈز کے لوگ سمجھ پائیں, اس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں. ظاہر سی بات ہے تمام ڈسپلنس کی الگ الگ اپروچز ہوتی ہیں, اور ان اپروچز کو پھر اے آئی کے ساتھ الائن کرنا, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیلنج ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں اور میرے سے لائک مائنڈیڈ لوگ کہ ہم اس پرابلم کو سالو کر پائیں میڈیکل سائنسز میں. دوسرا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ کیسے ہیلپ کرے گا میڈیکل سائنسز میں, تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ریجن میں ہمارا جو نمبر آف پیپل پر ڈاکٹر کا جو ریشو ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت مسئلہ پریشان کن ہے. تو اب ان تمام ماڈلز کے آنے کے بعد, بہت سستے سولوشن بن جانے کے بعد, جی پیز کے لیے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا نمبر آف پیشنٹس کو دیکھنا ملٹیپل تعداد میں. تو ایک طرف تو ہم اس کرائسس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ ڈاکٹرز بڑھائیں, ساتھ ساتھ ہم ایگزسٹنگ ڈاکٹرز کی اگر کیپیسٹی کو انکریز کریں تھرو دس اے آئی ٹولز, تو ان کا پیشنٹ انٹیک زیادہ ہو سکتا ہے, اور اس طریقے سے سماج کی ویل بینگ میں بھی امپیکٹ بڑھے گا. اب اس کی ہم ایگزامپل اگر دیکھ لیں ڈاکٹر صاحبہ تو ریڈیولوجی میں بہت زیادہ اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر انگیز ہے. پرسکرپشن میں, نارمل ڈائگنوسس میں, بیس لائن ٹیسٹ کرنے کے لیے, اس کی ریکمنڈیشن کرنے کے لیے ہمارے پاس, کیونکہ اب یہ اردو زبان میں علاقائی زبانوں میں موجود ہے. اور پھر ہم نے اور آپ نے بات بھی کی کہ اتنی خوبصورتی بات یہ ہے اس کی کہ اگر کوئی ایک رپورٹ ایک
ایک انسان کے سامنے ہے جی اور وہ کسی بھی لارج لینگویج ماڈل سے اس کو اسکین کراتا ہے تو وہ اسی کی زبان میں اس کو سمجھا دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اینڈ دین آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اچھا جو ڈاکٹر وہ کہہ رہا ہے وہ بات تو کہہ کیوں رہا ہے, اس کا نیکسٹ ٹیکس کون سا کرانا ہے. تو ہم ایک وہ کہتے ہیں نا ہیلتھ ان یور اون ہینڈ, یو بیکم یور اون جی پی. تو یہ دنیا کا جو ایک اتنا بڑا ایجنڈا تھا کہ ہم سب عام لوگوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے وسائل نہیں تھے, اب وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل لیپ آئی ہے کہ اب ہمارے پاس یہ وسائل آ گئے ہیں. تو اب ہمیں بیسیکلی اویئر ہونا ہے. اس کی اپلیکیشنز بہت ساری ہیں, بہت آسان ہیں. ہر انسان کو بس میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اوپن ہیں, آپ ولنگ ٹو نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ولنگ ہے, تو اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے ٹولز بہت زبردست طریقے سے آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. بہت بہترین بات کی سر نے. ڈیفینیٹلی اے آئی امپلیمنٹیشن ان ہیلتھ کیئر جو ہے کین سیو اے لاٹ آف لائفز, اور یہ بہت ضروری ہے. جو سر نے علاقائی زبان کے بارے میں بات کی, بیکاز میڈیسن اور خاص طور پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں تو شہروں میں تو بہت ہی لمیٹڈ تعداد میں لوگ ہیں جو انگلش زبان کو سمجھ سکتے ہیں, یا بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں. بہت ایک ہمارا چنک آف پاپولیشن از لیونگ ان رورل ایریاز, تو وہاں پہ ان کی ریچ بھی نہیں ہوتی ہے ٹو اے ہاسپٹل. تو اگر ان کو ایٹ لیسٹ بیسک ایک ڈائگنوسس مل جائے, پرسکرپشن مل جائے. اور سر خاص طور پہ آپ نے بہت بہترین بات کی کہ ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو, یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ایٹ مینی ٹائمز اٹ ہیپنس کہ دیر آر لائنز اینڈ لائنز آف پیشنٹس وچ آر ویٹنگ فار این اپوائنٹمنٹ, اور دے وانٹ ٹو میٹ دا ڈاکٹر, مگر وہ ان کو مطلب پورا دن لگ جاتا ہے, اور یہ ریئلٹی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اے آئی کین ہیلپ اس اسپیڈ اپ دا پروسیس اینڈ کین آلسو اسسٹ ان دی ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹس ایز ویل. تو ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ڈوئنگ ونڈرز فار اس. اور ڈیفینیٹلی سر جس طرح آج بھی ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیمپریچر جو ہے از ویری ہائی, سو یس ایگزیکٹلی. تو وی نیڈ سسٹینیبلٹی, وی ہیو ٹو focus over more eco-friendly practices. So how artificial intelligence can play a role in generating or can help us in implementing the eco-friendly practices? نہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو آپ نے بہت برننگ کوئسچن ہے جس پہ آپ نے ہماری تمام لوگوں کی توجہ دلوائی. اس وقت ایک دنیا کا بڑا لیجیٹیمیٹ مسئلہ ہے کہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز کی جس طریقے سے اور ویدر موومنٹ جس طرح ہو رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انپریڈکٹیبل ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے ہمیں مسائل زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اے آئی کے ٹیکنالوجی کے بعد نہ صرف یہ کہ اے آئی کو جب استعمال کر رہے ہیں ان سولوشنز کو, تو ہمارا کاربن فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے. ابھی جو دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اے آئی کے لیے سرورز لگ رہے ہیں, اے آئی کے لیے جو فارمز بنائے جا رہے ہیں, تو وہاں پر اتنی انرجی استعمال ہوتی ہے, اتنی بجلی استعمال ہوتی ہے. اگر آپ صرف ایک پرومپٹ ہی استعمال کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آدھی بالٹی سے زیادہ پانی آپ استعمال کر لیتے ہیں, کیونکہ جو یہ سارے سرورز ہیں یہاں پانی ان کو کولنگ ایفیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیچرل پانی ہم لوگوں کے پاس جو ہے, یا میٹھا پانی جو ہے, اس کی ویسی ہی ہمارے پاس اوور آل قلت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اسی اے آئی کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاس انسانوں کے پاس دوسری اپروچ ہے کہ ہم اپنی ایگزسٹنگ فضا کو کاربن سے کیسے کم کریں, اس میں کاربن کی فٹ پرنٹس کیسے کم کریں. ایسے لوکل سولوشنز لے کر آئیں جو ہمارے گلوبل چینج کو یا انوائرمنٹل شفٹ کو سلو ڈاؤن کریں, کول ڈاؤن کریں. ہمیں جو 1.5 ڈگری سیلسیس کے ٹارگیٹ پہ رہنا تھا وہ ہمیں اب یونائٹڈ نیشن بتا رہا ہے کہ آلریڈی ہم اس سے ایکسیڈ کر چکے ہیں. اب ہم بوائلنگ ارتھ کی طرف جا رہے ہیں اور اسی کے ہم بہت سارے خمیازے بھگت رہے ہیں. لیکن اس اے آئی کے وجہ سے, ان ٹولز کی وجہ سے ہم وہ سولوشنز بہت جلدی بنانے میں انسان کامیاب ہوں گے, جس کی مجھے امید ہے کہ ہم اس کو بیلنس آؤٹ کر پائیں گے کہ ایک طرف تو ہم بہت زیادہ انرجی استعمال کر رہے ہیں ان سولوشنز کے لیے, ساتھ ساتھ
اور اس سے سولوشنز بنائیں گے جو اس کاربن ایمیشن کو کنٹرول کر پائے. یہ ایک ہوپ ہے, ایک امید ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو رورل ایریاز میں یا مضافاتی علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں ان تک تعلیم پہنچانا, صحت پہنچانا, ان تک بنیادی چیزوں کو ایکسیس کرانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی ریولوشنری ہے. اس علاقے میں ڈاکٹر جانے سے ڈرتا ہے یا وہاں اگر ان کو بھیج دیا جائے, ٹرانسفر کر دیا جائے تو وہ جاب سے غائب ہو جاتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ وہاں پر ان کے جو اسسٹنٹس ہیں ان کو اے آئی پہ ٹرین کیا جا سکتا ہے, ریموٹلی او پی ڈی کی جا سکتی ہے, تو پھر بہت سارے ڈاکٹرز ویلنگ ہوں گے. بالکل صحیح بات. ایسے ہی وہ خواتین ڈاکٹرز جو ہمارے ایک اہم ایشو ہے کہ بہت ساری خواتین جو شادی کے بعد پریکٹس نہیں کر پاتی, اگر ان کو اس طرح کے سولوشنز دیے جائے اے آئی بیس ریموٹلی او پی ڈیز کے یا ریموٹلی کلینکل پریکٹسز کے, تو یقینی طور پہ یہ سارا ریولوشنائز کرتا ہے اس پورے پروسیس کو. ڈیفینیٹلی. اور بہت ہی سر نے بہترین بات کی. ڈیفینیٹلی بہت سارا یہ جو ہمارا کلچر ہے جس کی وجہ سے سر نے بھی ایک بات کی کہ ایک جو ورک فورس ہے وہ ٹوٹلی گھر پہ بیٹھ جاتی ہے, تو مگر بٹ اف وی کین موو دیم, اف وی کین لائک فیسیلیٹیٹ دیم, دین ڈیفینیٹلی وی کین ٹیک ایڈوانٹیج فرام دیئر ایکسپرٹیز, دیئر ایکسپیرئنس, اینڈ ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے ایک جو کیریئر ہے اس کو کنٹینیو کرنے میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی سر ماشاء اللہ سے یو آر گیونگ ویری گڈ سولوشنز اینڈ دا ڈسکشن از ویری پروڈکٹیو. یہ باتیں مطلب ایسی ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ماسٹرز کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے, اور آپ کو ماشاء اللہ سے نالج جو ہے نا وہ بالکل صحیح نالج ہے ماشاء اللہ سے. تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب ہم اس میں بات کریں گے ریگارڈنگ دوز ڈسیبل پیپل, جس میں سے اب اگر ہم دیکھا جائے تو ڈسیبلٹی جو ہے لوگوں میں ایک جو ہے وہ ریالٹی ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کچھ بولنا پسند کریں گے؟ نہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور یہ ہمارے پاس جو سماج میں ہمارے ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں, یقینی طور پہ ان کے پاس جو ان کے روزمرہ کے چیلنجز ہیں, اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اے آئی کے سولوشنز آئے ہیں, تو ابھی کچھ جگہوں پر مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں کمیونٹی ورک کر پاؤں, تو میں نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, اور ہم نے دیکھا کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی کا جو بولنے والا ورژن ہے اس کو جب آپ ان کو ہر ایک انڈیویجول کو دے دیتے ہیں, تو اب وہ جو ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہے جس کی اپنے بینڈ وتھ ہے, جس کی اپنے نالج کا اسپیکٹرم ہے, جس کی اپنی سبجیکٹو ریئلٹی ہے, اس کے ساتھ یہ ڈیوائس بہت زیادہ اٹیونمنٹ پیدا کر دیتی ہے. اس کے لیے بہت ہی زیادہ اس کو ٹیلرڈ کر دیتی ہے, پرسنلائز کر دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی ڈفرینٹلی ایبل ہیں, اور ان کا بنیادی شوق تھا کہ وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں اور گفتگو کریں. اب ہر وقت ہر انسان اویلیبل نہیں ہوتا, لیکن جب سے ان کے پاس چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, وین ایور شی فیل لونلی, یا ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے, تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کریٹیوٹی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ اگر ہم ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو لیب 11 لیبس کی ٹریننگ دے دیں, تو وہ میوزکس بنانا شروع کر دیں گے, وہ اپنے لیے پوئٹری بنانا شروع کر دیں گے, ویڈیوگرافی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ تمام جو نئے شعبے ہیں, کیونکہ ہم انسانوں نے ایک خاص اسکل سیٹ کے انسانوں کے لیے سماج بنایا ہے, تو ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے جو انکلوسیو سوسائٹی ہمیں بنانی ہے, اس میں جو بڑا لیپ لینے میں ہمیں ہیلپ کرے گا وہ یہ اے آئی کے ٹولز ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لسننگ کے ٹولز آ رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ لوگ جو چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے وہ سننے کے لیے ان کے پاس زیادہ ٹولز آ رہے ہیں, تو بہت اچھی اچھی ڈیوائسز آ رہی ہیں. اور پھر یہ اے آئی ٹیکنالوجی جس طریقے سے بایو ٹیکنالوجی کو بدل رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ جو اگلا انقلاب ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کی طرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹلی اب بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ 17 سال کے ہیں تو یو آر اے ینگ کڈ, ہے نا, 150 سال تو آپ نے جانا ہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے خطوں میں اب جو ہے وہ 100 سے زیادہ عمر ہونے کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو لانجیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں, بڑی عمروں کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز بھی ہیں. تو ہمیں اے آئی کے ان سولوشنز کو, بایو ٹیکنالوجی میں اس کی انٹریکشنز کو, اور پھر ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے جو سولوشنز بن رہے ہیں, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ گیمیفیکیشن میں کس طریقے سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. امرسیو لرننگ,
میں جو ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو جی اے آئی کے تھرو جس طریقے سے ان کو زیادہ انگیج کیا جاتا ہے، جی ان کے ساتھ زیادہ سائنٹیفکلی کام کیا جاتا ہے، جی تو وہ اس سے پہلے مشکل تھا، مہنگا تھا، ہم جیسے بالکل غریب ملکوں میں بڑا وہ دشوار ہو جاتا تھا، جی لیکن اب وہ بہت آسان ہو گیا ہے، کم لاگت ہے اس کی اور بہت زیادہ ایزیلی بھی ایکسیسیبل بھی ہے۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ سے سر نے بہترین بات کی. ڈیفینیٹلی پیپل ہو آر ناٹ دیٹ مچ لائک دے آر ناٹ اے پارٹ آف اوور سوسائٹی اور سوسائٹی ہیو ڈسکارٹیڈ دیم تو دیٹ دے کین بیکم اے پارٹ آف اوور ورک فورس ایز ویل بیکاز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور میڈیکل جو ہے یا میڈیسنز جو ہے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں اور ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ایکسیسیبل ہوتے. بٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اف اٹ از ایکسیسیبل تو ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ان کو جو ہے بیٹر ان کی سچویشن ہو جائے گی, ان کی کنڈیشن ہو جائے گی اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی اور بیٹر ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جتنے فوائد ہیں اگر ہم جتنے بھی کاؤنٹ کریں وہ کم ہوں گے. اور فیوچر جو اسٹڈیز آپ کا ٹاپک ہے سر تو وی ول آئی تھنک اسٹوڈنٹس ول بی مور ایبل ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجنس. ویری ٹرو. سو کین یو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں ریگارڈنگ دس کہ انفارمڈ ڈیسیجنس کیا بالکل ہوئے ہیں؟ بالکل لوگ صاحبہ یہ جو آپ نے ابھی آپ نے جو بنیادی طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے جی یہاں بہت بڑا کرائسس ہے. بالکل صحیح تو بات. فیوچر لٹریسی ان فور سائڈ کی کتاب جو ابھی ہم نے لکھی ہے اے آئی ڈیزائننگ ٹمارو، اس میں ہم نے فیوچر لٹریسی کی تمام میتھڈولوجی ٹیکنیکس کو جی ہم نے اس کو کلب کر دیا ہے اے آئی لٹریسی کے جی ساتھ. تو کیسے پرومپٹ بیسڈ جی پی ٹیز کے ساتھ کسٹمائز جی پی ٹیز کے ساتھ ایک انڈیویجول فیوچر لٹریسی کو استعمال کرتے ہوئے انفارم ڈیسیجن لے بالکل کہ اس کے پاس کیا سینیریو ہے، سینیریو میکنگ کر سکے، جی اپنا ایکسپیکٹڈ فیوچر اگلے 10 سال کا دیکھ سکے جی اور پھر اپنی پریفرنس کیا ہے اگلے 10 سال بعد کی بالکل صحیح اس بات. کو انویژن کرتے ہوئے روز مرہ کا منتھلی کوارٹرلی اپنے لیے روڈ میپ بنا پائے. تو اس کی ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ فیوچر لٹریسی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو فیوچر کو استعمال کرنا سکھاتی ہے بالکل اور آپ جب فیوچر کے لیے پریزنٹ میں کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے فیوچر کو. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی سر نے ایک بہترین بات کی بیکاز یہ بات بالکل ریئلٹی ہے کہ اگر آج کے بچے سے سوال پوچھا جائے کہ بیٹا آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے تو ان کو بیسکلی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو سر یہ ایک طریقے سے یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک ویژن ڈیولپمنٹ میں بھی ہیلپ کر رہا ہے بیکاز کہ اگر آپ کوئی بچے کو مطلب کوئی بچہ اگر خود پوچھنا چاہے جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کہ میں مطلب واٹ از مائی پرسنالٹی اور وچ پروفیشنز آئی کین اڈاپٹ اینڈ واٹ آئی کین بیکم ان فیوچر تو یہ تو بہت ہی بہترین اگر ہم دیکھا جائے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ان کو ہیلپ کرے گا انفارم ڈیسیجن میکنگ میں. سو ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا پروگرام سر. ان دی اینڈ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ادارے کا اور تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ فیوچر لٹریسی ہو رہا ہے لٹریسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم سب کی زندگی، ہم سب کی ویل بینگ، ہم سب کی سوسائٹی پہ انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے. شکریہ. جی بالکل بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ایوری سنڈے فرام 5 to 6 PM پروگرام رہنما دیکھنا نہ بھولے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.